کو میں امداد سن رہو عید کے بعد بڑا تہلکہ مچنے جا رہا ہے، عید کے بعد دھما چوکڑی ہوگی، عید کے بعد بہت سے لوگ سزائیں پا کر جیل میں جائیں گے اور عید سے پہلے کچھ باہر آ جائیں گے، مگر عید کے بعد اصل کام شروع ہوگا اور فیصلہ بڑی لیول پر کر لیا گیا ہے۔ ایک بڑی ملاقات میں فیصلہ ہوا ہے، بلکہ بڑی ملاقات میں اجازت مل گئی ہے کہ ٹھیک ہے جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، مگر کیسے کرنا ہے اس پر میں بات کروں گا۔ اور پھر ایک اور معاملہ زہر خورانی کا، میرے اپنا بشریٰ بی بی صاحبہ کو زہر دینے کا معاملہ، اس پر بھی کافی ساری چیزیں اب کھل کر سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں، اور اب عید سے پہلے اور عید کے بعد اس طرح کے کچھ مزید اسکینڈل آئیں گے یا اس طرح کا کچھ مزید پروپیگنڈا سامنے آئے گا۔ خطوں والا معاملہ، ججوں نے خط لکھا، پھر ججوں کو خط چلا گیا، پھر ایک اور جج نے خط لکھا، تو طرح طرح کی چیزیں آپ کو جو ہے نا آپ کی عید جو ہے وہ بور نہیں گزرے گی، یعنی عید تک آپ شاپنگ بھی کرتے رہیں گے، عید والے دن بھی آپ نماز عید ادا کریں گے، واپس آئیں گے، لیکن اس دن بھی آپ کو اچھا خاصا جو ہے وہ ڈرامہ، پاکستان کا سیاسی ڈرامہ تو نہیں ہے، کیونکہ سیاست میں کچھ ایسے کھلاڑی ڈالے گئے ہیں جو اصل میں سیاست دان نہیں ہیں، تو وہ صرف اور صرف دھول اڑانے کے عادی ہیں، کچھ وقت کے لیے اپنی توجہ لوگوں کی مرکوز کروا کے پھر اس ایشو سے ہٹ کے پھر کوئی نیا ایشو کریٹ کر دیتے ہیں۔ میں جو بات کر رہا ہوں میرا خیال ہے کوئی اتنی وہ نہیں ہے مشکل جو سمجھ نہ آئی ہو آپ کو، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ معاملہ کس کا ہو رہا ہے، بات کس کی ہو رہی ہے۔ تو آغاز زہر والے معاملے سے کر لیتے ہیں، جو بڑی ملاقات میں فیصلہ ہوا ہے اور وہ بڑا فیصلہ ہے۔ اس فیصلے کے بعد ایک جو شک تھا نا کہ یا وہ جو اجازت مل گئی ہے، جو ایک شک تھا کہ جناب اب یہاں سے صلح جوئی کا پیغام آئے گا، مفاہمت کی بات ہوگی، وہ امکانات کم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پہلے معاملہ کل جو اپنا عمران خان صاحب کی اہلیہ بشریٰ بی بی کا معائنہ ہوا، 4 سینئر ڈاکٹرز نے معائنہ کیا اور اس میں عمران خان صاحب کی شوکت خانم کے وہ ڈاکٹر جو عمران خان صاحب نے خود ریکمینڈ کیے ہوئے تھے وہ بھی اس میں شامل تھے، تو انہوں نے معائنہ کیا، اور معائنے کے بعد وہ جو پورا طوفان کھڑا کیا گیا تھا نا، ایک ماحول بنایا گیا تھا کہ جی بشریٰ بی بی کو زہر دیا گیا ہے۔ بشریٰ بی بی نے کہا مجھے تو یہ میں ایک آپ کو واقعہ بتاتا ہوں، ایک سائیکی ہوتی ہے نا، یہ سائیکی صرف یہ نفسیات پولیٹیکل نہیں ہے، کچھ لوگ اپنے ساتھ اور جیسے کو تیسا پھر مل جاتا ہے، بات کا پتنگڑ بنانا، اور وہ کتا کان لے گیا، کان دیکھا نہیں کتے کے پیچھے دوڑ پڑے، یہ ایک نفسیات ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، پھر یہ زہر والا معاملہ، پھر مجھے مار دیں گے، پھر انہوں نے یہ کر دیا، پھر انہوں نے وہ کر دیا، اور معاملات پر میں آگے چل کر اور وہ آپ کو ثابت ہو جائے گا کہ یہ کیا نفسیات ہے۔ ہوا جناب یہ تھا کہ نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، اور اچانک ایک خبر آ گئی ٹی وی پر کہ جی لاہور میں گلبرگ میں عمران خان صاحب کی ہمشیرہ محترمہ عظمیٰ صاحبہ کو مریم نواز کے کانوائے میں شامل سیکورٹی گارڈوں نے ٹکر مار کر ان کی گاڑی کو جو ٹکر مارنے کی کوشش کی، ٹکر مار کر مارنے کی کوشش کی، ہلا مچ گیا، طوفان مچ گیا۔ خبر آ گئی کہ جناب انہوں نے خط بھی لکھ دیا عظمیٰ صاحبہ نے مریم نواز کو۔ مسلم لیگ نون والے مریم نواز ٹویٹ کیے جا رہی کہ جی میں تو اسلام آباد بیٹھی ہوں، میں تو لاہور میں ہوں ہی نہیں، لیکن نہیں جی بھائی یہ پریس کانفرنس سے ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ میں 92 میں ہوا کرتا تھا، 92 نیوز میں، اور میں چلا گیا عظمیٰ صاحبہ کے گھر، جو زمان پارک کے بالکل اپوزٹ جو سوسائٹی ہے وہاں پر ان کا گھر ہے، نہر کے اس پار چلا گیا میں، باقی دوست بھی وہاں پر تھے، تو وہاں پر جا کر ان سے انٹرویو کیا، بات چیت ہوئی، سارا کچھ، انہوں نے پریس کانفرنس بھی پھڑکا دی، مریم نواز یہ وہ بدماشیاں ہیں، ایسا ویسا، میرے بچے ڈر گئے، مطلب وہ جمعے کا دن تھا اور رمضان تھا، ماہ رمضان تھا۔ لو جی میں وہاں سے سارا کچھ کر کے نکلا تو مجھے میرے ایک سورس سے فون کیا کہ یار میں آپ کو مکان بتاؤں جہاں یہ ہوا ہے۔ میں نے کہا یار بتاؤ۔ انہوں نے مجھے ایڈریس بتا دیا مکان کا، ضولائی روڈ پر اندر کر کے گلیوں میں، ایک روڈ جو ضولائی روڈ سے اندر بیچ میں سے جاتا ہے شیپ سے، ادھر سے امام حسین روڈ کی طرف وہ جا کر نکلتا ہے۔
میں نے ایڈریس پوچھ کے میں وہاں پہنچ گیا. اب کہانی کا ٹوسٹ دیکھیے گا، آپ کو مزہ آئے گا. میں وہاں پہنچا، میں نے وہاں پہنچ کر پتہ کیا، دروازہ بند تھا. میں نے وہاں ایک وائٹ سا بڑا محل ہے، اس میں اس کے سیکورٹی گارڈ کھڑے ہوئے تھے. میں نے پوچھا کہ جی یہ یہاں پہ کوئی واقعہ پیش آیا؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں ہوا تھا. میں نے کہا کیا ہوا تھا؟ کہتے جی پتہ نہیں، 7 والے مکان میں کوٹھی میں کوئی مہمان آئے تھے، ان کے ساتھ سیکورٹی کافی زیادہ تھی، تو ادھر سے سامنے سے گاڑی آ رہی تھی، کیونکہ انہوں نے روڈ سے یوں مڑنا تھا اندر، تو ان کی سیکورٹی کی گاڑی نے سامنے آنے والی گاڑی کو روکا، یعنی ان کے سامنے گاڑی لا کر کھڑی کر دی، اور وہ سیکورٹی میں جو شخصیت تھی وہ اندر چلی گئی، اور پھر ان کو جانے دیا گیا. لیکن وہ خاتون جو تھیں گاڑی والی، وہ اتری ہیں، وہ پیچھے پیچھے اتر کر چلی گئی. جی مجھے مارنے کی کوشش ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تو ان سے پوچھا جی کون تھی شخصیت؟ اس خاتون نے پوچھا، یعنی عمران خان صاحب کی بہن نے پوچھا کہ کون ہے جو بدماشیاں کرتا پھر رہا ہے؟ تو جس کوٹھی میں وہ گاڑیاں گئی تھیں، اس کوٹھی کے گارڈ نے ان کو کہا کہ جی میڈم آئی ہیں. یہ ایک سننا تھا، اور انہوں نے کہا میڈم کا مطلب مریم نواز؟ لاہور میں کوئی اور میڈم ہو نہیں سکتی جو اتنی سیکورٹی لے کر پھر رہی ہو. لو جی، کوئی مارنے کی کوشش نہیں تھی. ایک سیکورٹی والوں کا جو انداز ہوتا ہے کہ وہ آ کر گاڑیاں جو ہوتا ہے وہ روک کے اندر گاڑیاں جانے دیتے ہیں تاکہ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی سیکنڈز کا معاملہ تھا، اس سے زیادہ کا معاملہ نہیں تھا. لیکن بہرحال انہوں نے وہاں پر اچھا خاصا احتجاج کیا. اور میں نے اندر میں جب گیا تو میں نے پھر وہاں پر وہ جو متعلقہ جہاں جس کوٹھی میں وہ سیکورٹی کے افراد ایک شخصیت گئیں، میڈم گئیں، میں نے ان سے پوچھا جی یہ کس کی کوٹھی ہے؟ تو انہوں نے مجھے بتایا، اب نام میں بھول رہا ہوں، وہ زرداری صاحب کے مینیجر تھے، آصف زرداری کے. میں پریشان، میں کہ زرداری صاحب کے مینیجر، نام مریم نواز کا آ رہا ہے، مریم نواز زرداری صاحب کے مینیجر کے پاس کیا کرنے آئیں گی؟ میں نے فون گھمایا پیپلز پارٹی کے انتہائی اہم رہنما کو. میں نے کہا جی فلاں فلاں نام کی شخصیت. انہوں نے کہا کہ جی بالکل یہ میں کون ہے؟ انہوں نے کہا زرداری صاحب کے مینیجر ہیں. میں نے کہا کوٹھی ہے کوئی گلبرگ میں؟ انہوں نے کہا ہاں. میں نے کہا فلاں فلاں جگہ پہ؟ انہوں نے کہا بالکل. لو جی، میں نے پھر ان سیکورٹی والوں سے پوچھا کہ جی یہاں آج کون آئی تھی؟ تو انہوں نے کہا میڈم فریال طالبہ آئی تھی. اب بات سمجھ رہے ہیں آپ کہ پوچھا نہیں، وہ جو بات نا کتا کان لے گیا، پھر کان کے پیچھے اور کتے کے پیچھے کان دیکھا نہیں، پوچھا ہی نہیں بھائی میڈم کون. یہ سنا میڈم شور مچانا شروع کر دیا، مریم نواز مریم نواز مریم نواز، اور اچھا خاصا طوفان برپا ہو گیا. میں نے وہ 92 پر خبر بریک کی تھی افطاری کے فوراً بعد. مجھے ٹائم اچھی طرح یاد ہے کیونکہ خبر بہت بڑی تھی، اور انہوں نے کہا کہ جی ہیڈ لائنز ویڈ لائنز کو چھوڑو. افطاری جیسے ختم ہو گئی انہوں نے کہا کہ جی 2B پر لائیو. میں نے وہ سارا کوٹی چوٹی دکھائی سارا کچھ. تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی یہ ایک نفسیات ہے، اور یہ نفسیات صرف پارٹی کے اندر نہیں ہے. یہاں جو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں پی ٹی آئی کے یا عمران خان کے گرد ہوتے ہیں، وہ سارے اس نفسیات کے ہوتے ہیں یا اس نفسیات کے بن جاتے ہیں. اگر وہ اس پیٹرن کے نہیں ہیں، ان کی نیچر یہ نہیں ہے، تو وہ وہاں نہیں رہ سکتے، وہ نکل جاتے ہیں، ان کو نکال دیا جاتا ہے. وہ پھر اس پارٹی میں سروائیو نہیں کر سکتے. معراج محمد خان چلے گئے، بڑے بڑے میں کتنے ایک نام بتاؤں، چلے گئے، نہیں رہ سکے اس پارٹی میں. بعد میں آنے والے بھی کہیں چھوڑ کر چلے گئے، ندیم افضل چند جیسے، وہ چھوڑ کے چلے گئے کہ جی یہ نہیں ہو سکتا. تو وہ جو زہر خورانی والا معاملہ تھا، اس کو تو عمران خان صاحب کے اپنے ڈاکٹر نے، جو عمران خان صاحب نے سجیسٹ کیے تھے، انہوں نے کہا کہ جی زہر کی تو کوئی علامات نہیں ہے، کوئی تصدیق نہیں ہوئی. البتہ جلن وغیرہ جو ہے وہ ان کو ہو رہی تھی کھانا کھانے کے بعد کچھ عرصہ پہلے، تو زیادہ مرچیں دینے کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، کوکاب کا بدل جائے، کوئی کافی ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، تو وہ ہو سکتی ہیں. تو یہ تو پارٹ تھا کہ جی وہ زہر خورانی والا پروپیگنڈا تو ان کے ہاتھ سے گیا. اب کوئی نیا بنائیں گے، آپ دیکھیے گا نیا کوئی آج یا کل میں کوئی نئی چیز آئے گی، نیا کبوتر نکالیں گے پٹاری سے کوئی. بھئی یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ ایسا نہیں ہو رہا، ہوتا ہے ایسا. تو عمران خان صاحب جو بندہ مر جاتا تھا وہ کہتے ہیں ان کو شہباز شریف نے مارا ہے، اس کو زرداری نے مارا ہے. یہاں تک کہ محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے اوپر بھی انہوں نے سوال اٹھایا کہ جی بینیفیشری تو آصف زرداری ہے. یہ کہتے اس پروپیگنڈا کے ساتھ چلتے رہے، یہ پورا کا پورا انہوں نے پارٹی کو بتا دیا اور یہ کہتے رہے. تو بہرحال اچھا، اب جو میں بات بتانے جا رہا ہوں، ایک تو یہ ہو گیا نا کہ یہ ایک پروپیگنڈا ہے کہ جی ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. عمران خان نے ایسے طریقے بتائے ہوئے جیسے انہوں نے خود اپلائی کیے ہوں کہ جی آپ نے کچھ ایسا کوئی زہر ہوتا ہے وہ دیں، پھر وہ بندہ آہستہ آہستہ مرتا ہے، پھر آخر میں اٹیک ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر وہ سب پوسٹ مارٹم میں بھی نہیں پتہ چلتا. یہ وہ بتاتے رہے نا، اور جلسوں میں بتاتے رہے
تو بہرحال اب وہ نا ایک آپ نے مووی دیکھی ہوگی بھگت سنگھ نے کے اوپر جب مقدمہ چل رہا تھا تو ان کو کہا کہ آپ نے کیسے بم بنایا تھا؟ انہوں نے کہا بم کیسے بنتا ہے؟ بم ایسے بنتا ہے. اخبار نے رپورٹ کر دیا جی بم ایسے بنتا ہے، یہ چیز ملاؤ، یہ چیز ملاؤ، یہ چیز ملاؤ. تو وہ جو طریقہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا وہ عدالتی کارروائی کے ذریعے بھگت سنگھ اینڈ کمپنی نے بتا دیا، اور وہ عدالتی کارروائی رپورٹ ہو گئی تھی اس وقت اخباروں میں. تو یہ جو کچھ کرتے ہوتے یہ بتا رہے ہوتے کہ لوگوں کو کیسے مارنا ہے، مطلب ایک طریقہ. دوسرا تو یہ ہے. تو بہرحال اب جو بات ہے وہ یہ کہ فوجی عدالتوں سے سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہدایات کی روشنی میں، فیصلے کی روشنی میں کم سزائیں والوں کو عید سے پہلے رہا کیا جا رہا ہے. فیصلہ ہو چکا ہوا ہے، وہ رہا ہو جائیں گے عید سے پہلے. 9 مئی کے ملزمان فوجی عدالتوں سے وہ تو ہو جائیں گے رہا. لیکن عید کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے، یہ سب سے بڑا سوال ہے. جو فیصلہ میں کہہ رہا تھا میں اس پر آ رہا ہوں. وہ فیصلہ یہ تھا کہ جناب صدر آصف علی زرداری صاحب سے 2 روز پہلے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے کی تھی ملاقات کا ایک پریس ریلیز آیا تھا. پریس ریلیز میں جو آخری چند پیراز تھے وہ بڑے امپورٹنٹ تھے، آخری چند جملے وہ بڑے امپورٹنٹ تھے. باقی تو تھا کہ انہوں نے جو آپریشنز چل رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف، دہشت گردوں کی وارداتیں بلوچستان میں جو حکومت کے ساتھ مل کر وہاں کاروائیاں ہو رہی ہیں، امن و امان کی ترقیاتی کام، یہ سارا کچھ انہوں نے اپنے سپریم کمانڈر یعنی پریزیڈنٹ کو انہوں نے بتا دیا تھا، ان کو بریف کیا تھا. لیکن ساتھ صدر صاحب نے جو کہا تھا وہ جملے بڑے امپورٹنٹ تھے. صدر صاحب نے کہا تھا کہ جی ایک سیاسی جماعت محدود مخصوص سیاسی مفادات کے لیے اداروں کے اوپر بے بنیاد الزام لگا رہی ہے، اور ایسے پروپیگنڈا کرنے والوں کو اور ایسے لوگوں کو آنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا. اب یہ بات جو ہے کہ ایک تاثر مسلسل یہ دیا جا رہا تھا کہ جناب پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ کچھ عرصے میں، کچھ دنوں میں، کچھ مہینوں میں نون لیگ کو بائے بائے ٹاٹا کہہ دے گی. پیپلز پارٹی کے معاملات پی ٹی آئی کے ساتھ طے ہو جائیں گے، اور پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی مل کے حکومت بنائیں گے، اور مسلم لیگ نون جو ہو جائے گی وہ لاوارث ہو جائے گی، پریشان ہوں گے، یتیم ہو جائیں گے، یہ ہو جائیں گے، وہ ہو جائیں گے. یعنی مشکل فیصلے نون لیگ کرے گی، اور اس کے بعد جیسے اس کے ثمرات آنا شروع ہو جائیں گے تو پیپلز پارٹی نون لیگ کو کہے گی چلو آ جائے عمران خان، دفعہ ڈال لیں گے اور حکومت بن جائے گی. لیکن یہ والی جو اسٹیٹمنٹ ہے، کیونکہ ایک چیز یہ بھی تھی کہ پیپلز پارٹی ہو سکتا ہے کہ حد سے زیادہ آگے جا کر سیاسی لوگوں کے خلاف کارروائیوں کی راہ میں رکاوٹ بنے. لیکن یہاں باریک فرق ہے. ایک وہ لوگ ہیں، وہ جو پولیٹیکل لوگ ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جن کے اوپر 9 مئی کے الزام ہیں. میں الزام کی بات کر رہا ہوں، جو ملوث ہیں جو نہیں ہیں میں اس میں نہیں جا رہا. تو اب اس اسٹیٹمنٹ سے اس تاثر کی بھی نفی ہو رہی ہے آصف زرداری کی کہ آنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا. جو فوج کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے، جو عدلیہ کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے، مطلب وہ کون ہے؟ پاکستان میں تو سب ایک ہی پارٹی ہے جو سارا کچھ کر رہی ہے. باقی تو سارے دوسری طرف کھڑے ہیں نا. پھر اس کو آپ پرو اسٹیبلشمنٹ کہیں، اس کو حکومت کہیں، حکمران اتحاد کہیں، اس کو اینٹی عمران خان کہیں، جو بھی کہیں، وہ تو دوسری سائڈ پہ بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے. تو وہ جو اسٹیٹمنٹ کا وہ حصہ ہے وہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اب عید کے بعد وہ جو 9 مئی کے مقدمات، کیونکہ ایک گجرانوالا والوں کو تو 51 لوگوں کو تو سزائیں ہو گئی نا 5-5 سال کی، اور کم سزاؤں والے فوجی عدالتیں رہا کر رہی ہیں. عید وہ جا کر گھر کریں گے. سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ ہر وہ جس کو 1 سال سے زیادہ سزا نہ ہو ان کو رہا کر دیں، رعایت شہادت دے کے ان کو گھر بھیج دیں. لیکن عید کے بعد جھاڑو زیادہ پھرے گا. مطلب کل یوں لگ رہا تھا کہ جیسے سائفر کی عدالت میں جس طرح جج صاحبان نے کہا سزا تو 2 سال بنتی ہے، تو تحریک انصاف والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب 2 سال سزا، اس کا مطلب ہے کہ رہا ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہونے جا رہا. عید کے بعد حالات مزید خراب ہوں گے. وجہ ایک اور ہے. وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی دھرنے کی تیاری کر رہی ہے. وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی ایجیٹیشن میں جا رہی ہے، اور ایجیٹیشن سیاسی عدم استحکام کو جنم دے گی. سیاسی عدم استحکام معاشی عدم استحکام کو بڑھائے گا، اور پھر اگر معاشی عدم استحکام بڑھے گا تو ظاہر ہے ملک کے لیے پرابلم کریٹ ہوں گے. تو وہ کوئی قوت نہیں چاہتی. تو لہٰذا ایڈوانس میں پیغام دیا گیا ہے کہ بھائی اب کوئی رعایت نہیں ہوگی. اب دیکھتے پی ٹی آئی اس پیغام کو کیسے لیتی ہے. عید کے بعد جس تحریک کا اعلان کیا گیا وہ تحریک چل بھی پاتی ہے نہیں چل پاتی. 2014 کی تحریک جو تھی نا، جو دھرنا تھا،
ایسے موقع پہ آیا تھا جب چائنا پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے آ رہا تھا. اب بھی جب چائنیز صدر نے آصف زرداری صاحب کو مبارکباد کے پیغام میں کہا کہ ہم یہ سارے کام جاری رکھیں گے، امریکی صدر کا وزیر اعظم کو خط آ گیا، تو اس کے بعد پھر تیاری ہو رہی ہے. تو اس تیاری کا جواب، یعنی عدم استحکام پیدا کرنے کی تیاری، تو اس کا جواب ظاہر ہے ریاستی ادارے، حکومت یا حکومت میں بیٹھی پارٹیاں تو دیں گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.